قابل احترام ناظرین، آپ پہ سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں سے آپ کو نوازیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، ان کو ایک بہت بڑا مینڈیٹ دیا گیا تھا، ان کو اسلام کو قائم کرنا تھا۔ آخری نبی تھے آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور آپ نے وہاں جانے کے بعد اسلامی ریاست کی بنیادیں مضبوط کیں۔ مدینہ ایک بڑا قصبہ تھا، ایک چھوٹا شہر تھا، چند ہزار کی آبادی تھی وہاں پر۔ مکہ اس کے مقابلے میں بڑا تھا، بڑا تجارتی مرکز تھا۔ مدینہ کے آس پاس باغات پھیلے ہوئے تھے۔ اوس اور خزرج، اوس چھوٹا قبیلہ تھا، خزرج بڑا قبیلہ تھا، یہ دونوں وہاں پہ تھے، اور مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے لوگ، چھوٹے چھوٹے بستیاں آباد تھیں۔ یہودی وہاں پر بہت زیادہ ڈومیننٹ تھے، اور ان کے قلعے تھے، چھوٹے چھوٹے قلعے، ان کی آبادیاں تھیں، اور ان کا بہت ڈومیننس تھا وہاں پر، غلبہ تھا یہودیوں کا مالی لحاظ سے۔ پھر وہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان پر اپنے غلبے کو برقرار رکھنے کے لڑاتے اڑاتے بھی تھے۔ سود کا نظام بھی قائم کر رکھا تھا انہوں نے۔ مکے سے جو لوگ گئے لٹ پٹ کر گئے، بڑی مصیبتیں اٹھا کر گئے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق گئے، حضرت عمر گئے، بے شمار لوگ، مال چھین لیا، کسی کی بیوی کو روک لیا، کسی بچے کو روک لیا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب بعد میں جب اپنے والد محترم کے ساتھ رہنے کے لیے وہ وہاں تشریف لے جا رہی تھیں، تو حبار بن الاسود ایک شخص، اس نے، وہ حاملہ تھیں اس وقت، تیر چلایا، وہ اونٹ پر سے گر گئیں، ان کا حمل ضائع ہو گیا، اور آخرکار اسی بیماری میں مدینہ پہنچنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ فتح مکہ کے دن حبار بن الاسود آیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ تو مدینہ جب یہ لوگ پہنچے تو مدینہ میں تجارت زیادہ نہیں تھی، مکے کے لوگ تاجر تھے اور بڑے انٹرنیشنل تاجر تھے، وہ یمن جاتے، ہندوستان کے ساحلوں تک بھی آتے، پھر مصر جاتے، سیریا جاتے، اور قسطنطنیہ، کانسٹنٹینوپل، روم کی جو سلطنت تھی وہاں تک جایا کرتے تھے۔ تب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، اور بہت سے لوگ اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر جب مدینہ آئے تو اس بات کی ضرورت محسوس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مواقات، اخی کے معنی ہوتے بھائی، مواقات یعنی بھائی بھائی بنانا، کریٹنگ بردرہڈ۔ چنانچہ آپ نے مہاجرین کو جو ہجرت کر کے آئے تھے اور انصار کو جنہوں نے مدینے میں نصرت فرمائی تھی، ان دونوں کو ایک مکان میں جمع کیا، اور مختلف لوگوں کا بھائی بنا دیا۔ اور ان لوگوں نے، مدینے کے انصار نے، اگرچہ کہ ان کے پاس خود وسائل حیات کم تھے، آدھی آدھی جائیدادیں دے دی۔ بھلے ایک آدھ کیسا ہوا، ایک صاحب نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں اور تم لٹ پٹ کر آئے ہو، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، اگر تم چاہو تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں، تم مجھ سے شادی کر لو۔ یعنی یہاں تک فراخ دلی سے کام لیا۔ ان مہاجر نے کہا کہ نہیں، تمہاری بیویاں تمہیں ہی مبارک ہوں، بس مجھے یہ بتا دو، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، اور میں خود تجارت کروں گا، میں محنت مزدوری کروں گا۔ تو ایک بہت بڑی چیز تھی، اور یہ ایک ماڈل تھا جو ساری اسلامی دنیا کے لیے اور آنے والے دور کے انسانیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے پیمانے پر قائم کیا کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اس کو قرآن مجید میں یوں کہا گیا، سارے ایمان لانے والے آپس میں بھائی بھائی، سگے بھائی کی طرح ہیں۔ چنانچہ جو مکے سے لوگ آئے تھے ان تجارت شروع کی، اور ادھر ادھر جانے لگے، اور یا مدینے میں جو باغات تھے ان میں کام کرنے لگے، تو بہت زیادہ فراخ دلی اور بہت زیادہ فراخ دستی سے مدینے کے انصار نے کام لیا۔ چنانچہ ہم انہیں انصار کہتے ہیں، مددگار، مدد کرنے والے۔ بہت بڑی چیز تھی یہ، اور اس بات کو امت مسلمہ کے تمام افراد کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ تو ایک چھوٹے پیمانے پر کام کیا گیا تھا، اور بعد میں بڑے پیمانے پر اسلامی دنیا میں اس کا فروغ ہوا کہ ہماری زبانیں الگ ہوں گی،
ہمارے قبیلے الگ ہوں گے، ایتھنیکلی ہم الگ الگ ہوں گے، ہمارا کھان پان، ہمارے طور طریقے یہ سب الگ ہوں گے، لیکن ہم ایک اللہ کے بندے اور ساری دنیا کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں۔ لہٰذا ہمارا کھان پان، ہمارا رہن سہن، ہمارا موسم اور ہماری اس طرح کی عادتیں جو کلچر سے تعلق رکھتی وہ ہم نہیں ہیں۔ ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ تو ایک چھوٹا سا ماڈل، اور ماڈل ہی ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ایک بڑی چیز کو بنایا جاتا ہے۔ لیبارٹری میں ایک ماڈل تیار کرتے ہیں، ایک کیمیکل تیار کرتے ہیں، پھر اس کو بڑے پیمانے پر مینوفیکچر کیا جاتا ہے۔ تو انسانیت کو متحد کرنے اور توحید انسانیت، ایک تو توحید خداوندی ایک خدا ہے، دوسرے سارے انسان ایک ہیں، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آئیڈیل نمونہ پیش کر دیا۔ اس کے بعد جیسے جیسے اسلام دنیا بھر میں پھیلتا چلا گیا، جیسے ایرانی آئے، رومی آئے، قبطی آئے، قبطی جو مصر میں رہتے تھے، پھر ہندوستان آیا، پھر افغانستان آیا، پھر ملائیشیا تک پہنچے لوگ، انڈونیشیا تک پہنچے، تو ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر وہ منظر بنتا چلا گیا۔ اس کی بنیاد ڈالی تھی، اس کا بیج ڈالا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی نوزائیدہ اسلامی ریاست میں۔ آج دنیا بہت بڑی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا کی آبادی یہی 18-20 کروڑ تھی، آج 780 کروڑ ہو گئی ہے، اور اگلے 30-40 سال میں 1000 کروڑ تک دنیا کی آبادی پہنچ جائے گی، پھر سٹیبلائز ہو جائے گی، آگے نہیں بڑھے گی اس کے بعد۔ ایسے فیکٹرز سوشیو اکنامک فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے تو آج دنیا کٹی پھٹی ہے، گروہوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سب کے سب اسلام کا، اخوت کا جو پیغام ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اور ذات، برادری، ایتھنیسٹی اور شہروں یا ملکوں کی سرحدوں سے بالاتر ہو کر اللہ کے پیغام کو اللہ کے سارے انسان بندوں کے سامنے پیش کر کے دنیا کو متحد کرنے کی کوشش کریں۔ اسی میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور کرنے اور ان اصولوں کو عام کرنے کی قوت، ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔